میں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹی یہ تعویذ ہے، پڑھ لو، یہ تمہارے اور تمہارے شوہر کے لیے ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، ابو جی میں نے کبھی جادو تعویذ پر یقین نہیں کیا، میں تو ہمیشہ اللہ کی کتاب کو کافی سمجھتی ہوں۔ کیا میں قرآن پڑھ لوں؟ اس کے الفاظ نے میرا دل ہلا دیا، مگر پھر دوست کی بات یاد آئی، اگر قرآن کافی ہوتا تو لوگ جادو سے برباد نہ ہوتے۔ میں خاموش رہا۔ بہو نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا، ابو جی اگر آپ اجازت دیں تو میں تعویذ کے بجائے قرآن پڑھوں۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی، میں نے سر جھکا لیا اور کچھ نہ کہا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی، وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور آنسوؤں کے ساتھ قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ پہلی ہی آیات نکلی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل میں آواز آئی، کیا تم اپنی بیٹی جیسی بہو کو طلاق دلوا کر یتیم کو مزید دکھ دینا چاہتے ہو؟ کیا یہی تمہاری شریعت ہے؟ اسی وقت میرا بیٹا کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ وہ چیخ کر بولا، امی ابو میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بہو جائے نماز پر بیٹھی قرآن کی تلاوت جاری رکھے ہوئے تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر الفاظ قرآن کے تھے۔ بیٹے نے غصے میں کہا، یہی ہے اس کا اصل چہرہ، دیکھو کس طرح قرآن پڑھ کر ہمیں قابو کرنا چاہتی ہے۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا اور چیخ کر کہا، بس کرو بیٹا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب وسوسے ہیں۔ قرآن کبھی کسی کو قابو میں کرنے کے لیے نہیں پڑھا جاتا، یہ شیطان کی چال تھی اور ہم اس میں پھنس گئے۔ بیٹے نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں روتے ہوئے بولا، یہ لڑکی یتیم ہے، اس کے پاس ماں باپ کا سہارا نہیں، ہم ہی اس کا سہارا ہیں۔ اگر آج تم اسے طلاق دو گے تو یہ کہاں جائے گی؟ بیٹا یہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری امانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یتیم کے ساتھ ظلم نہ کرو، اور تم اس پر سب سے بڑا ظلم کرنے جا رہے ہو۔ بیٹے کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ دھڑم زمین پر گر گیا اور روتے ہوئے بولا، ابو مجھے معاف کر دو، میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیوی پر شک کیا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، صرف زہر بھری باتوں نے دل کو اندھا کر دیا۔ میری بہو نے قرآن بند کیا، آنکھوں میں آنسوں کی جھلک کے ساتھ اٹھ کر میرے بیٹے کے قریب آئی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے کبھی برا نہیں چاہا، اگر آپ لوگ چاہتے تو میں سب کچھ سہ کر بھی چپ رہتی، مگر آج قرآن نے میرا ساتھ دے دیا۔ بیٹا اس کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ ناحق ظلم کیا، تم تو میری زندگی کی رحمت ہو۔ گھر میں ایک لمحے کے لیے عجیب سکون چھا گیا۔ جو ماحول چند لمحے پہلے طلاق اور نفرت کی آگ سے جل رہا تھا، وہ اب قرآن کی روشنی سے بھر چکا تھا۔ میں نے وہ تعویذ اٹھایا اور آنکھوں کے سامنے جلا دیا۔ دل سے آواز نکلی، بس اب ہمارے گھر میں صرف قرآن کی روشنی ہوگی، شیطان کے وسوسے نہیں۔ میری بہو نے دوبارہ قرآن کھولا اور سورۃ بقرہ کی آیات بلند آواز میں پڑھنے لگی۔ کمرہ تلاوت کی آواز سے گونج اٹھا، آنسو میرے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے دل سے کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بر وقت حقیقت دکھا دی، ورنہ ہم ایک یتیم کی زندگی برباد کرنے جا رہے تھے۔ اس دن کے بعد میرا بیٹا اپنی بیوی سے اور زیادہ محبت کرنے لگا۔ بہو کی عزت گھر میں بڑھ گئی۔ خاندان والے جو پہلے تانے دیتے تھے اب رشک کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں سکون اور رحمت کیسے آ گئی۔ اور میں جب بھی قرآن کھولتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے۔ میری بہو جان نماز پر بیٹھی آنسوؤں میں ڈوبی سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہی تھی، اور میرا بیٹا طلاق دینے کی بجائے اس کے قدموں میں گرا ہوا معافی مانگ رہا تھا۔ یہی لمحہ تھا جب مجھے یقین ہوا کہ قرآن واقعی انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، مگر ایک سبق کے ساتھ، یتیم کا سہارا بنو، شک اور وسوسوں کی بجائے قرآن کا سہارا لو، کیونکہ جب سب راستے بند ہو جائیں تو قرآن ہی دلوں کو جوڑنے والا اور زندگیوں کو بدلنے والا ہے۔